دوسری جانب حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 3200 سیکیورٹی پرسنل اپنے مختلف رہائش گاہوں پر ڈپلوائے کر دیے گئے. جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے تھے کفایت شاری کی اور صرف 1 درجن سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ پھرتے تھے، کوشش ہوتی تھی بنی گالہ میں بھی کم سے کم سیکیورٹی گارڈز تعینات ہو. 3200 سیکیورٹی گارڈ، اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے دن 3 اپنے کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دیے گئے. پنجاب حکومت میں جو ہمارے چند وزارت اعلیٰ کے امیدوار ناراض ہونے پہ گئے تھے کہ مجھے کیوں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں ان پر بھی تشدد شروع ہو گیا اور وہاں پہ ہاتھا پائی کی رپورٹس آ رہی ہیں اور شدید اختلافات کی رپورٹس آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں لینے سے انکار کر رہی ہے. وہ شاید یہ جانتی ہے کہ یہ گناہ بے لذت میں وہ شامل کیوں ہو. امپورٹڈ حکومت ہے، لوگوں کا رد عمل سامنے آ چکا ہے اور اب یہ ہو رہا ہے. امریکہ نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا اپنی ہی حکومت سے، اپنی ہی نامینیٹڈ حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. یہ ابھی صرف 2 دن گزرے ہیں اور یہ منظر جو ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب میں آتا ہوں معیشت کی طرف. ہم نے اس معیشت کو، جس کو یہ تباہ کر کے گئے تھے، بڑے سخت فیصلے کر کے، بڑے انہوں نے ہم پہ جملے کسے جب ہم وہ سخت فیصلے کر رہے تھے، ہم نے اس کو ٹھیک راہ پہ لے کے آئے. آج جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے دور سے، ان کے دور میں ڈاؤن گریڈ تھا، آج اپ گریڈ ہے. انہوں نے کہا جی بجٹ خسارہ اتنے 1000 ارب ہو گیا. اور بھائی بجٹ خسارے کو آپ پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں دیکھتے ہیں. آپ جب چھوڑ کے گئے تھے تو 6.6% بجٹ خسارہ تھا. اس سال 6% کے قریب ہوئے گا، 6% یا 6.2% کے قریب ہوئے گا. اپنے آپ کے دور سے کہیں کم ہوئے گا. ریونیو ٹارگٹ، ٹیکس محصولات جو ہیں وہ ٹارگٹ سے آگے جا رہی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے اس مہنگی قیمت کے دوران بھی ابھی وہ صرف 12 ارب ڈالر ہے، 15 ارب ڈالر سے نہیں بڑھے گا اور نیچے جا رہا ہے، ہر مہینے نیچے جا رہا ہے. آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے چھوڑے تھے؟ نون لیگ جب گئی تھی تو جو نیٹ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ 9 ارب ڈالر تھے، اور وہ 9 ارب ڈالر بھی نہیں تھے، وہ سارے شارٹ ٹرم سواپس تھے، وہ قرضے پہ لیے ہوئے تھے. وہ ہمیں شارٹ ٹرم سواپس واپس اس کی ادائیگی کرنی پڑی تھی. 4 مارچ کو اسٹیٹ بینک کے نیٹ ریزرو جو تھے وہ 16 ارب ڈالر تھے لیکوڈ. اور اس کے بعد چائنا کا ایک رول اوور ہوا جو ابھی پینڈنگ ہے اور میرا خیال ہے 5 دنوں میں مکمل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے 3 ارب ڈالر کی کمی آئی اور ریکوڈک جو ہے اس کی ہم نے 900 ملین ڈالر کی پیمنٹ کی. تو یہ 4 ارب ڈالر کی کمی آئی، جس میں سے 3 ارب ڈالر آپ کو چند دن میں واپس مل جائیں گے کیونکہ اس رول اوور کا چائنا سے ہم بندوبست کر کے گئے ہیں. تو اس وقت 11 ارب ڈالر ہے، لیکن ایکچولی یہ 14-15 ارب ڈالر چند دنوں میں ہو جائیں گے ریزروز. آپ 9 ارب ڈالر کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے، وہ بھی مانگے تانگے کے، یعنی شارٹ ٹرم اس کے اوپر. یہ دوسرا کنزیکٹیو ایئر ہے. اسٹیٹ بینک کی بھی ابھی تک یہی پروجیکشن ہے اور ہماری بھی یہی پروجیکشن ہے کہ 5.5% سے گروتھ ریٹ زیادہ ہوئے گا. آپ نے اپنے آخری سال میں جا کے 5.5% اچیو کیا تھا، ہم نے پچھلے سال بھی 5.5% اچیو کیا، اس سال بھی ہم 5.5% کی پروجیکشن ہے ہماری، اگر آپ نے اس معاملے کو خراب نہ کیا تو. بڑے پیمانے پہ جو صنعت ہے وہ 8% سالانہ کے حساب سے گرو کر رہی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر نہیں سنبھالا جا رہا، اگر نہیں سمجھ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے صرف 3.5 سال پچھلے نمبروں کے ساتھ کھیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھ کم تھی، تو برائے مہربانی عام انتخابات ہونے دیں. ہمیں اس نہج پہ نہ لے کے آئیں کہ عوام باہر کھڑی ہو اور آپ پھر خود اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ مجبور ہوئے ہو. ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کی اس وقت آپ کو وزیر نہیں مل رہے. لوگ پبلک کا رد عمل دیکھ کے آپ کے الائز بھی گھبرائے پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گناہ بے لذت میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے. تو اب یہ معیشت کا راگ لوگوں کو نہ سمجھائیں. پہلے 2 دنوں میں، پہلے تو آپ نے مارچ سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب یہ مارچ میں انہوں نے ایک سیاسی ہیجانی کیفیت پیدا کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے اور سڈنلی ایک بیرونی سازش کے ذریعے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو معیشت کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تھا. لیکن ابھی بھی سلسلے کو بچایا جا سکتا ہے. مارکیٹس کو سٹرنٹی چاہیے، فوری طور پہ انتخابات کی طرف جائیں. ان سے نہیں سنبھالا جانا، میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے نہیں سنبھالا جانا. انہوں نے پہلے بھی معیشت کو دیوالیے کے یہ قریب لے کے گئے تھے، اور ابھی بھی جو میں نے آپ کو پہلے 2 دن میں ان کی کارکردگی دکھائی ہے، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. اس وقت ایک ایسی حکومت کی پاکستان میں ضرورت ہے جس کی عوام کو حمایت ہو، جو عوام سے بات چیت کر سکے. جو ابھی ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو تو وزیر اعظم بننے کے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا. ان کے پاس تو صرف 85 سیٹیں ہیں 350 میں سے. ان کے ساتھ جو لوگ آ کے جڑے ہیں وہ ان کے کوئی فکری
ان کے آپس میں نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی کوئی. یہ تو بیرونی قوتوں کے ذریعے آپس میں آ کے ملے ہیں. اور عوام کا رد عمل جو ہے وہ ہر ہفتے کو اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ہر ہفتے کی شام عشاء کی نماز کے بعد، جس طرح ہم پچھلی دفعہ عوام خود نکلی تھی، آج ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے کو شام کو آپ نکلیں گے. عوام میں ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہوئیں گے اور ہم اپنی آزادی کو واپس لیں گے. ہم اس بیرونی اگر آج ہم نہ باہر نکلے تو یہ نہ معیشت بچ سکے گی. جو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، لوگوں سے ویلفیئر کی اسکیمیں ختم کر رہے ہیں. ہم نے یہ جو حکومت کی ہے، ہم نے عام لوگوں کے لیے کیا. ہم نے احساس پروگرام کیا، ہم نے پناہ گاہوں کا جال بچھایا، ہم نے انصاف صحت کارڈ لانچ کیا، ہم نے 5 روپے بجلی کی یونٹ میں کمی کی، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی، ہم نے معیشت کو ترقی دی. یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور آئندہ اگر ہم اس وقت نہ نکلے، آئندہ ایک فون کال پر یہاں پہ حکومتیں بدل جایا کریں گی. اس لیے یہ ہمارے ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسے کھڑی رہے گی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.